अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान सियासी और आइनी महाज़ाराई बिल्कुल उरूज पर पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने 3 रुकनी जो बेंच बनाया है वो भी मुतनाज़ा हो गया है। आज पीडीएम का इजलास किया गया, मौलाना फजल रहमान की सरबराही में वीडियो लिंक पर इजलास था। मियां नवाज शरीफ लंदन से थे और मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद से, लेकिन बाकी पीडीएम के रहनुमा लाहौर में बैठे थे और इजलास में ये फ़ैसला किया गया है कि एक तो चीफ़ जस्टिस और उनके जो 2 साथी जजेस हैं उन पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है। ये आज की बहुत बड़ी ख़बर है, बड़ी डेवलपमेंट है। और दूसरा, बाइकाट का फ़ैसला किया गया है कि इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे, यानी हुकूमती जमातें, हुकूमत इसमें मौजूदा जो 3 रुकनी बेंच है इसके सामने पेश नहीं होगा, क्योंकि ये बेंच मुतनाज़ा हो चुका हुआ है और 9 रुकनी बेंच में से 3 रुकनी बेंच रह गया है। जजेस निकलते जा रहे हैं। परसों क्या होगा, मंडे को ये 3 जजेस तो यकीनी तौर पर जो नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि इसमें से कोई जज न निकले, क्योंकि ये हैं ही हम ख्याल जजेस समझे जा रहे हैं और इनके बारे में तसव्वुर ये आम हो चुका है। और अपने किरदार से, अपने फ़ैसलों से, अपने रिमार्क से मुअज़्ज़ज़ तीनों जजेस जो हैं, बशमूल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल साहब और मुनीब अख्तर साहब और उनके जो तीसरे मुअज़्ज़ज़ जज हैं, इन तीनों ने अपने किरदार से, अपने रवैयों से, अपनी ज़िद से और अपने रिमार्क से, अपने फ़ैसलों से साबित कर दिया हुआ है और ये तसव्वुर आम कर दिया हुआ है कि ये इमरान ख़ान के हामी जजेस हैं और हर सूरत में ये मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान इमरान ख़ान के फ़ायदे में फ़ैसला देना चाहते हैं, इमरान ख़ान को का भला करना चाहते हैं, उनको रिलीफ़ देना चाहते हैं। इनकी क्या मजबूरियां हैं? बहुत सारी र्यूमर्स, बहुत सारी थ्योरीज़ मार्केट में डिस्कस हो रही हैं कि भाई कहीं ट्रक का किरदार तो नहीं है, जो ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि पैसा तो नहीं चला। जिस तरह पीटीआई में फ़ॉरेन फंडिंग होती रही है, इस तरह अदालत पे भी इस तरह का ट्रक का तो इल्ज़ाम है। वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रक का आप समझ सकते हैं कि किसको कहते हैं। और दूसरा, फिर इनकी फैमिलीज़ की के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो क्योंकि पीटीआई की हैं और इमरान ख़ान के सपोर्टर हैं, तो ये कहीं ना कहीं मजबूर जजेस नज़र आ रहे हैं। जितनी मुअज़्ज़ज़ जजेस ने ज़िद की है और हर सूरत में वो सुनना चाह रही हैं। कमाल तो ये हुआ है कि जो एक जज पर एतराज़ात आए हैं कि भाई ये जज इन पर इल्ज़ामात हैं या इनका किरदार मुतनाज़ा है, मशकूक है, मुतनाज़ा है, इनको बेंच में नहीं होना चाहिए। उस मुअज़्ज़ज़ जज को एक दफ़ा इसी बेंच से जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से बेंच बना था और केस एक ही चल रहा है, इसमें कभी 9 रुकनी बेंच बनाया गया तो कभी फिर वो 7 रुकनी हो गया, फिर 5 रुकनी हो गया, फिर 3 रुकनी रह गया है। तो ये 3 रुकनी जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, इनमें से एक जज पर इल्ज़ामात थे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने दरख्वास्त दी कि इनको नहीं सुनना चाहिए, उनको निकाला गया। वो या खुद चले गए, साइड पे हो गए, वो निकल गए बेंच से, लेकिन उसी जज को दोबारा इस बेंच में शामिल किया गया है। जो जज पहले निकल चुका है इस बेंच से, उसी को ही फिर दोबारा शामिल किया गया है। ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है। तो अदलिया जिस तरह की मुतनाज़ा किरदार इस वक्त आज जो अदलिया का देखा गया है, ये माजी में पहले कभी इस तरह नहीं हुआ। सजाद अली शाह के दौर में मसले मसाइल थे, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में मसले मसाइल थे, साकिब निसार के दौर में मसले मसाइल थे, लेकिन जो मुअज़्ज़ज़ जजेस ने जितनी ज़िद की है और जितना इस पे डटे हुए हैं कि भाई हर सूरत में हमने फ़ैसला देना है, और इस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है सियासी जमातों की जानिब से और सियासी हलकों में, अवामी हलकों में तनकीद हो रही है कि भाई इतनी ज़िद और इतना क्यों डट गए हैं, मजबूरी आखिर क्या है। तो लोग बहुत सारे सवालात ज़हनों में आ रहे हैं कि भाई ये मजबूरी भी हो सकती है, ये मजबूरी भी हो सकती है, ये मजबूरी भी हो सकती है।
تو عمران خان کے فائدے میں انہوں نے فیصلہ ججز دینا چاہ رہے ہیں، لیکن حکومت نے بھی، یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے یہ بڑا اچھا فیصلہ لگ رہا ہے کہ بھائی جب پارٹی بن چکے ہیں ججز، جن پر الزامات ہیں، جن کا کردار، جن کے ریمارکس، جن کے فیصلے، جن کا رویہ یہ بتا رہا ہے، جن کے جذبات، چیف جسٹس آف پاکستان رو پڑتے ہیں، یعنی رونے جیسے ہو گئے ہیں، آواز بھاری ہو گئی۔ آواز بھاری ہو جانا کیا ہوتا ہے؟ یہ رونے جیسا ہی رونا ہی ہے نا۔ اس کے بعد پھر وہ مسترد کر دیتے ہیں جو درخواستیں ہیں، تو پٹیشنیں مسترد کر دیتے ہیں فل کورٹ بینچ بنانے کی۔ فل کورٹ بینچ سے کیوں کترایا جا رہا ہے، یہ بھی سوال ہے۔ فل کورٹ بینچ نہ بنانا یعنی ڈیمانڈز پاکستان بار کونسل، اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں، حکومتی جماعتیں کہہ رہے ہیں فل کورٹ بینچ بنائیں، اور اپنے معزز ججز، ساتھی ججز جو ہیں وہ خود کہہ چکے ہیں کہ بھائی سو موٹو کا یہ بنتا ہی نہیں ہے کیس، اور کچھ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی سو موٹو کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے، اور یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ سو موٹو لیں۔ اکیلے ون مین شو قرار دیے جا چکے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، یعنی معزز ساتھی ججز بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ون مین شو بنایا ہوا ہے چیف جسٹس نے، لیکن اس کے باوجود چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی جو بھی الزامات لگانے ہیں لگا لو، ہم نے الیکشن کروانا ہے کیونکہ عمران خان چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، فوج کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس سیکیورٹی دینے کے لیے فوج اور رینجرز کی مطلوبہ تعداد فی الحال اویلیبل نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ وزارت داخلہ کہہ رہی ہے، انٹیلیجنس ادارے کہہ رہے ہیں کہ بھائی خودکش حملوں کا بھی خطرہ ہے، امن امان کا مسئلہ ہے، پرامن الیکشن نہیں ہو سکتے، شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے۔ وزارت خزانہ کہہ رہی ہے کہ جی پیسے ہمارے پاس نہیں ہے اضافی خرچہ کرنے کے لیے، لیکن چیف صاحب کہتے ہیں کچھ بھی ہو ہم نے الیکشن کروانا ہے، جو چیف صاحب کا کام ہی نہیں ہے۔ یہ چیف صاحب کا، چیف جسٹس آف پاکستان کا یا ان کے ہم خیال معزز ججز کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ملک میں الیکشن کروائیں۔ ہاں، الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ بھائی الیکشن کرانے سے ہم فی الحال قاصر ہیں، مردم شماری ہو رہی ہے، مردم شماری ہو جائے گی تو پھر حلقہ بندیاں ہوں گی۔ یہ پہلے بھی یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے یہ طے ہو چکا تھا، یہ تحریری طور پر یہ طے ہو چکا تھا کہ بھائی 2018 کے انتخابات تو ہم پرانی مردم شماری پہ کرا دیتے ہیں، لیکن آنے والے 2023 میں جو بھی انتخابات جب بھی ہوں گے، آنے والے انتخابات وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے۔ یہ سی سی آئی میں یہ طے ہو چکا تھا، اس کے بعد اب مردم شماری چل رہی ہے۔ مردم شماری ہو جانے کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی، حلقہ بندیوں کے بعد الیکشن ہوں گے۔ تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اس وقت معیشت بھی اجازت نہیں دے رہی کہ ہم الیکشن کروائیں، فی الحال ہم معیشت کو بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، جو عمران خان نے تباہی کی ہے اس کا ازالہ تو کریں۔ ازالہ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، حکومت کے راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، صدر مملکت الگ ادھر سے کوششیں کر رہے ہیں روڑے اٹکانے کی، اور وہ جو بل گیا ہے ججز کے حوالے سے، سپریم کورٹ عدالتی اصلاحات کے حوالے سے، اس پر دستخط کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال ابھی اس وقت محاذ آرائی، سیاسی اور آئینی محاذ آرائی اپنے عروج پر ہے۔ سوالات کچھ میرے ذہن میں جو کچھ پوائنٹس سیاسی جماعتوں نے بھی اٹھائے ہیں، وکلاء نے بھی اٹھائے ہیں، وہ ایک سوال تو یہ کہ بھائی ایک جج جو نکالا گیا ہے مظاہر نقوی صاحب، اس کو دوبارہ کیسے شامل کیا جا سکتا ہے، ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ بھائی قاضی فائز عیسیٰ ایک فیصلہ دے چکے ہیں، تو قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو پھر سرکولر کے ذریعے، رجسٹرار کے سرکولر کے ذریعے کیسے کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے یا روکا جا سکتا ہے عمل درآمد اس پر، کہ بھائی کیونکہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ اب موجود ہے، اس لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کی وہ میٹر نہیں کر رہے اور اس پر عمل درآمد ضروری نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو سرکولر کے حوالے سے کہ بھائی کوئی بھی سپریم کورٹ کا بھلے چاہے سنگل رکنی بینچ کا ہو، 2 رکنی بینچ کا ہو، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ
رجسٹرار کے سرکولر کے ذریعے کالعدم قرار دینا یا اس پر عمل درآمد روکنا یا اس کو نہ ماننا، یہ بھی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ تو نئے ایک ریکارڈ قائم کیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں۔ پھر سوال یہ بھی ہے، ایک طرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عمران خان کے خلاف کوئی کیس ہوتا ہے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ نہیں سن سکتے۔ یہ سپریم کورٹ نے، چیف جسٹس نے، سپریم کورٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ عمران خان کے خلاف اگر کوئی کیس ہوگا تو وہ قاضی فائز عیسیٰ نہیں سن سکتے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ اور عمران خان یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف پارٹیز ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ کو عمران خان کے مقابلے میں پارٹی سمجھا جا رہا ہے عدلیہ کی جانب سے۔ لیکن پی ڈی ایم کی جماعتوں کے خلاف کیس ہے تو وہ چیف جسٹس صاحب مظاہر نقوی صاحب، منیب اختر صاحب وہ سن رہے ہیں۔ بھائی جس طرح آپ نے کرائٹیریا طے کیا ہے چیف جسٹس صاحب کہ قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کے خلاف کیس نہیں سن سکتے، تو پھر اپنے لیے بھی کرائٹیریا یہی طے کریں کہ قاضی فائز عیسیٰ نہیں سن سکتے عمران خان کا، تو پھر آپ کو بھی نہیں سننا چاہیے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے خلاف کوئی کیس، نون لیگ کے خلاف، پی ڈی ایم کی جماعتوں کے خلاف، حکومت کے خلاف۔ پھر آپ بھی پارٹی ہیں، کیونکہ آج آپ کو پارٹی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے، تو یہ کرائٹیریا تو ایک ہونا چاہیے نا۔ تو انصاف کے تقاضے نہیں پورے ہو رہے، انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں سپریم کورٹ میں منصف اعلیٰ کی جانب سے اور ان کے ہم خیال ججز کی جانب سے۔ اب منڈے کو سماعت ہوگی، دیکھتے ہیں منڈے کو کیا بنتا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔